بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب، آج کینسر کے بارے میں بات ہوئی تو آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا کہ کینسر مزاج کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے اور غذاؤں کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مگر ویور یہ جاننا چاہیں گے کہ مختلف اعضاء کا کینسر مختلف مزاجوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا ایک ہی وجہ اس کی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پوچھا کہ مختلف مزاجوں کی وجہ سے مختلف اعضاء کا کینسر ہوتا ہے یا کسی ایک مزاج میں ہی سب کا کینسر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ انسان کے اندر خلیات کا بگاڑ مزاج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور مزاج کے ساتھ ساتھ غذائیں جب غلط ہوتی ہیں تو وہ غذائیں ایک قسم کی اس مزاج میں سپورٹ کرتی ہیں اس کینسر کے بننے میں یا ان کی خلیات کے ڈی شیپ ہونے میں یا ان کے بگاڑ میں۔ چونکہ مختلف اعضاء جو ہے ان کا اپنا ایک الگ سے مزاج بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا جو دماغ ہے وہ اعصابی ہے، الکلائن ہے، تری والا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ اور جو انسان کا دل ہے وہ اس کے مقابلے میں خشکی کی طرف مائل ہے۔ اور جو انسان کی تلی ہے، سپلین، وہ کنیکٹو ٹیشوز یا چونے کے ساتھ زیادہ مطالعہ کیا، اس تلی کا آپ نے رنگ میں دیکھا وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، تو اس میں سردی کے اجزاء یا سردی کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا جنریٹر ہے یہ تلی۔ اور اسی طریقے سے جو انسان کا جگر ہے اس میں بائل پگمنٹ ہوتی ہے جو گرم ہوتا ہے، سلفائڈ ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے مزاج میں اگر اس کا اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، مثال کے طور پر جگر میں ہے، جگر عام طور پر گرم ہوتا ہے اور پورے بدن میں گرمی کو وہ سپلائی کرتا ہے، حرارت کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر جگر میں ہی حرارت نارمل سے بہت زیادہ بڑھ جائے، لوگ تو ویسے ہی کہہ دیا کرتے ہیں نا کہ جگر کی گرمی ہے اور مثانے کی گرمی ہے، حالانکہ جگر مثانے کی گرمی جو ہے یہ صرف ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ جگر مثانے کی اصل گرمی جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے انسان کے مزاج سے اور اس کے نبض سے اور اس کی جو ظاہری جو علامات ہیں ان کے اوپر، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر جگر کی گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو گرمی کے ساتھ چیزیں پھیلتی ہیں، تو جگر جو ہے وہ اپنا فنکشن خراب کر کے وہ نارمل سے زیادہ پھیل جائے گا، جس کو انلارجمنٹ آف دی لیور کہتے ہیں۔ اور اگر گرمی اس سے بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو جگر کے کنارے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کور جو ہے، اور یہ کنارے جب سکڑتے ہیں تو پھر وہ سیروسس آف لیور یعنی جگر کا سکڑ جانا ہوتا ہے، یہ ایک سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے۔ اور پھر جگر میں پھوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جگر کے اندر اس کی اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جگر کا کینسر جو ہے وہ اس گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور سردی کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جگر کا کینسر ایسے ہو سکتا ہے کہ سردی جب بڑھ جاتی ہے تو جگر میں بلاکیج پیدا ہو جاتی ہے، پتے میں بلاکیج پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بلاکیج ہے وہ جگر کو اپنی رطوبات جنریٹ کرنے میں بھی نقصان، یعنی اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور رطوبات جگر کی بنی ہوئی باقی بدن میں پہنچتی نہیں ہیں، اور وہ چیزیں جگر کے اندر ہی جمع ہو کر ڈیمیج کا باعث بن جاتی ہیں، اور جگر جو ہے وہ بعض اوقات اس میں پھٹن یا اس میں سوجن یا اس میں پھوڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مزاج تو بہرحال اہمیت رکھتا ہی ہے کہ کون سا مزاج ہے، اور اس مزاج کے بیچ میں پھر اگلی بات غذاؤں کی ہے کہ کون سی غذاؤں کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیدا ہوئی۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قدرتی غذائیں کھائیں، اور اگر انسانی بدن میں نارمل کے حساب سے بھی حرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ہم اس کو گرم غذائیں بند کر دیں گے، مثلا کھجوریں وغیرہ اس کی بند کر دیں گے۔ مثال موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں منع کر دیں کہ علی تمہیں کھجوریں نہیں کھانی ہیں، اشبہ چشم تھا گرمی کی وجہ سے۔ تو ایک علامت گرمی کی وجہ سے اگر ہوئی ہے تو اس کے اوپر گرم چیزیں منع کی جائیں گی۔ اور اگر وہ جو نبض سے پتہ چلے گا کہ اگر سردی کی وجہ سے مسائل بنے ہیں تو گرم چیزیں کھلائی جائیں گی۔ علاج میں بھی جو اعضاء میں ان کے اپنے مزاج کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی اور کا کینسر بنا ہے تو جب ہم اس کا تنقیہ کریں گے یا زہریلے مادے خارج کریں گے تو ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ وہ کون کون سے زہریلے مادے ہیں جو متاثر کر رہے ہیں انسان کے مثلا دماغ کو، اور ان زہریلے مادوں کو ہم کیسے خارج کریں گے۔ پیشاب کے راستے خارج کریں گے، پاخانے کے راستے خارج کریں گے، پسینے کے راستے خارج کریں گے، یا مساج وغیرہ کریں گے کسی تیل کا یا کسی دوائی کا۔ اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ان دواؤں کو یا ان غذاؤں کو چلائیں گے جو اندر سے جا کر اس دماغ کے ٹیومر کو پگھلا دے اور اس کو دماغ کے کینسر کو ختم کر دے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، یعنی غذائیں، دوائیں، اس بندے کا مزاج اور ماحول اور موسم بھی، بعض کا کہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ موسم کون سا جا رہا ہے۔
اور علاقے پر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ علاقے جو مستقلاً ٹھنڈے ہیں، کچھ علاقے جو مستقل گرم ہیں، کچھ علاقے کبھی گرم کبھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، موسموں کے اثرات ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک حاذق حکیم یا ایک ماہر مالک جو ہے وہ اس کینسر کے اوپر توجہ دے کر اس کا علاج کو کرے گا. دوائیں بھی اور غذائیں بھی ہوں گی. سو ایک عضو کا کینسر جو ہے وہ مزاج کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور مزاج کے ساتھ غذاؤں کا لازمی اس میں عمل دخل ہوگا اور اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا. جی اور کوئی بات؟ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جو کینسر بیک وقت بہت سے اعضاء میں پھیل جاتا ہے، تو کیا اس کا جو علاج ہے وہ مختلف اعضاء کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا یا ایک ہی طریقہ علاج ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ بات تو ضمن میں پہلے بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن پرٹیکولرلی مثال کے طور پر ایک بندے کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، تو پھیپھڑوں کو طاقت دینے والی کون کون سی غذائیں ہیں، ان غذاؤں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ دیکھیں گے کہ کون سے مزاج میں پھیپھڑوں کا کینسر ہوا ہے. مثلاً اگر حرارت کی کمی بھی ساتھ شامل ہے تو حرارت بھی ساتھ بڑھائیں گے، اور رطوبت تو خام خواہ کم ہوگی تو کینسر ہوگا، پھیپھڑوں کا پھیپھڑے گلنا شروع ہو جائیں گے یا پھیپھڑوں میں رسولیاں ہو جائیں گی. تو وہ ساتھ ہم رطوبت بھی بنائیں گے، حرارت بھی بنائیں گے تو پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ درست ہو جائے گا. اگر کسی کو ٹانگ کا یا پاؤں کا گوشت کا کینسر ہے تو زیادہ تر لوگ سردی کے مریض ہوتے ہیں، وہ گینگرین والا بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کاٹنی ہے، ابھی پاؤں کاٹنا ہے، یہ پاؤں کالا ہو گیا ہے، یہ ڈیڈ ہو گیا ہے. تو وہ ڈیڈ ہو گیا ہے نا، اس سے مطلب ہے کہ رگوں کے اندر خون کی گردش نہیں تھی، اور زہریلے مادے جب ایک جگہ پر جمع ہو کر وہ سیاہ ہو گئی ہے جگہ، تو وہاں خون کی گردش کو بحال کرنا، ہم ایسی غذائیں کھلائیں گے جس کے ساتھ خون گرم بھی ہوگا، خون پتلا بھی ہوگا، اور لوور پورشن آف باڈی میں سرکولیٹ بھی کرے گا. ان ٹانگوں کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ کالا مادہ جو ہے وہ گل کر اتر جائے گا، یا اس کے اندر ایسی تبدیلی واقع ہوگی کہ وہ ڈائلیوٹ ہو کر پیشاب پخانے کے راستے نکل جائے گا. جی ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف مزاجوں میں کینسر ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کہ مختلف مزاجوں میں کینسر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلا خشکی کا جو کینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور سردی کا جو کینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہاں ہاں، اور اس بالکل کا علاج کیا زبردست ہوگا؟ سوال کیا ہے. خشکی کا کینسر عام طور پر پھٹ کر اس میں سے خون نکلتا ہے، یعنی خونی کینسر ہوتا ہے. کہیں پر بھی گلٹیاں بن جائیں اس میں سے خون نکلتا ہے. معدے کا کینسر ہے تو خون جریان خون زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی جسم کے اور عضو کا مثلا منہ کا کینسر ہو تو خشکی اگر بڑھ جائے تو منہ کے کینسر میں منہ سے خون بھی ساتھ جاری ہوتا ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے جگہ. اور جو سردی کا کینسر ہے زیادہ تر اس میں خون ہی نہیں ہوتا، وہ جگہیں کالی ہو جاتی ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، رنگ بلوری ہوتا ہے، اور وہ سخت گانٹھیں جو ہے وہاں پر حرارت جب ہم پیدا کرتے ہیں تو وہ حرارت کے ساتھ گلٹیاں جب نرم ہو جاتی ہیں پھر گل جاتی ہیں، گل کر وہ خون کے ذریعے درست ہو جاتی ہیں. دوبارہ جب پیشاب پخانے کے راستے میں تنقیہ کیا جائے تو وہ کینسر نکل جاتا ہے. اگر زخم بھی ہو جائیں تو وہ سیاہ کالے زخم بدبودار ہوتے ہیں، بدبودار مٹی رنگ کی پیپ ہوتی ہے یا سیاہی مائل پیپ ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو بعض اوقات سیاہ پخانے بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہ سردی ہی کا مادہ ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنے سے وہ سردی کا کینسر جو ہے گرم چیزیں کھلانے سے ٹھیک ہوتا ہے. اور جو خشکی کا کینسر ہے ظاہر ہے وہ تر چیزیں، اس میں کدو، خرفہ، اور کیا نام مکھن اور شربت نفشا، اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کراتے ہیں تو اس میں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو تری کا کینسر ہوتا ہے اس میں تری بدن میں انسان کو ویسے غنودگی آئی رہتی ہے، تری بڑھ جاتی ہے، اس میں پتلی پیپ پانی کی طرح سفید قسم کی ہوتی ہے. اور وہ جو کینسر ہوتا ہے وہ وہاں پر حرارت والی سالے یبوست یا سالے ریح بنانے سے، خشکی والی غذائیں کھلانے سے وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن قدرتی غذائیں بہرحال بڑی اہم ہیں. اور جو گرمی کا کینسر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ تحریل ہو جاتی ہے، اور چیزیں پیلے رنگ کا مادہ نکلتا ہے جسم سے، مختلف پیلے رنگ کی پیپ نکلتی ہے اور اس طرح گلتا ہے. جگہ گلتی ہیں تو وہ کینسر اس طرح سے پڑتا ہے، تو وہ زردی مال رطوبتیں اس کی نکلتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا تر سرد اور تر گرم چیزیں جو ہم اس کو کھلاتے ہیں. جی